اسد عمر پہلے ہی اندر ہیں، شاہ محمود قریشی پہلے ہی اندر ہیں۔ اگر ایک پی ڈی ایم کی نظر سے دیکھیں تو یہ لیول پلینگ فیلڈ شروع ہو چکی ہے۔ بطور پارٹی ترجمان کہتا ہوں 9 مئی کے واقعات شرمناک ہیں۔ فوج ہے تو پاکستان ہے، کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کے جو جتنے بھی واقعات ہوئے وہ شرمناک ہوئے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے لیے کمیشن بننا چاہیے۔ آپ باہر نکلیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اپنے گھر کو خود ہی آگ لگانا یہ تو نہیں ٹھیک۔ خواتین کے ساتھ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو، خواتین کو ہراس کیا جائے، ان سے بدتمیزیاں کی جائیں، یہ بھی قابل افسوس ہے، اور اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، نفرت بڑھے گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 ہفتوں تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ شرپسندوں کو پرامن مظاہروں میں داخل کیا گیا۔ پاکستان چنگیز خان جیسی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ جب بھی کال دوں تو عوام پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے گھروں سے باہر نکلے۔ اگر حکومت کے لیے دفعہ 144 نہیں تو ہمارے لیے کیوں ہے؟ ٹکٹ ہولڈرز جو گرفتاریوں سے بچیں، یہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کہا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حماد اظہر، عمر ایوب، اعجاز چودھری کی ضمانت مسترد ہو گئی اور وہ جیل میں ہیں۔ میاں محمود الرشید جو ہیں ان کا ریمانڈ۔ شیریں مزاری، فلک ناز چترالی اڈیالہ جیل سے رہا ہوئیں، پھر گرفتار ہوئیں، اور ان کی بیٹی جب تھانے میں پہنچی، اسلام آباد کے ایک تھانے میں، تو ان کا کہنا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میری ماں رو رہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے دھکا دیا گیا، زمین پر گرایا گیا، اور پھر وہ روتی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی۔ یاسمین راشد کا فٹنس سرٹیفکیٹ طلب کر لیا گیا ہے۔ وجاہت موسیٰ الہی کی گرفتاری سے بچنے کے لیے درخواست۔ شہریار افریدی گرفتار ہوئے، ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اسد عمر پہلے ہی اندر ہیں، شاہ محمود قریشی پہلے ہی اندر ہیں، اور علی زیدی گھر میں نظر بند ہیں۔ مطلب تحریک انصاف 80% تحریک انصاف اس وقت یا روپوش ہے یا گرفتار ہے۔ فواد چودھری کو رہائی ملی، ان کو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا، بلایا تھا، اڈیالہ جیل سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے، وہاں سے رہائی ملی۔ اس کے بعد وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی چلنے لگی، آگے سے انہوں نے دیکھا کہ پھر دوبارہ پولیس ان کی طرف آ رہی ہے، تو وہ چلتی گاڑی سے اترے، بھاگ کر گرتے 2-3 مرتبہ گرے، اٹھے، بھاگ کر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، کیونکہ بہت سانس چڑھا ہوا تھا، اور ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو پانی پلایا گیا۔ اس کے بعد وہ عدالت میں گئے، جج صاحب سے انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کرنے لگے تھے۔ جج صاحب نے انہیں کہا کہ آپ عدالتی فیصلہ لے کر، تحریری فیصلہ لے کر نکلتے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ پولیس باہر کھڑی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور یہی امید تھی کہ انہیں دوبارہ گرفتار کیا جائے گا۔ پھر جج صاحب نے ان کو 2 دن کے لیے ضمانت دے دی، اور 2 دن کے لیے کہا گیا کہ فواد چودھری کو کسی بھی نئے کیس میں گرفتار نہ کریں۔ فواد چودھری اندر ہی رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ فواد چودھری پہلے جب گرفتار ہوئے تھے تو وہ سپریم کورٹ میں 9 گھنٹے اندر رہے، لیکن جب رات کو سپریم کورٹ بند ہو گئی، لائٹیں آف ہو گئی، تب بھی وہ بیٹھے رہے، اور بالآخر باہر نکلے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں بھی وہ کافی گھنٹے اندر رہے، پھر انہیں ضمانت ملی کہ انہیں کسی چیز میں بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ پھر بھی یہ خبریں تھیں کہ انہیں جو ہی وہ عدالت سے نکلیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پھر فواد چودھری صاحب نے وہاں پریس ٹاک کی، اور اس پریس ٹاک میں انہوں نے کہا کہ میں بطور پارٹی ترجمان کہتا ہوں 9 مئی کے واقعات شرمناک ہیں۔ فوج ہے تو پاکستان ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے، خواہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ پریس ٹاک کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھے اور گھر چلے گئے۔ آج وہ عدالت میں آئیں گے، کل شام تک ان کو کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب
اگر ایک پی ڈی ایم کی نظر سے دیکھیں تو یہ لیول پلینگ فیلڈ شروع ہو چکی ہے، ترازو کا پلڑا برابر ہونے جا رہا ہے۔ جو مریم نواز اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ برابر کریں، مطلب لیول پلینگ فیلڈ کریں، ترازو کا پلڑا برابر کریں، مطلب تحریک انصاف کو جتنے تحریک انصاف کو ان کو اندر ڈالیں، عمران خان کو گرفتار کریں، نااہل کریں اور پھر الیکشن میں جائیں اور نواز شریف صاحب کی واپسی ہو، ان کی سزائیں ختم ہوں، ان کی نااہلی ختم ہو اور ان کی زیر سایہ ہم الیکشن لڑیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ وداؤٹ عمران خان الیکشن میں جائے۔ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ اور یہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کے جو جتنے بھی واقعات ہوئے وہ شرمناک ہوئے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں۔ یعنی ایم ایم عالم صاحب کا جو طیارہ ہے جس سے اس پوری قوم کی ایک یادیں وابستہ ہیں، اس کو جلانا، نشان حیدر کے حاصل کرنے والے شہداء کے مجسمے گرانا، شہداء کی یادگار کو آگ لگانا اور کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنا، جی ایچ کیو میں گھسنا، سول جو ساری املاک ہیں یا عمارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچانا، یہ تو کسی صورت جائز نہیں۔ اور اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اب جو سامنے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے وہ جو نظر آئے ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کے پیچھے کون ہے، اس کے لیے کمیشن بننا چاہیے۔ اور عمران خان کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے کمیشن بننا چاہیے اور چیف جسٹس اس پہ آج خود نوٹس لینا چاہیے، اور چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ بنا دیں کہ سامنے تو جو پکڑے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پیچھے منصوبہ ساز ہیں، یہ اگر منصوبہ بندی ہوئی ہے یا اگر یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے یا اگر اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں یا کسی نے اگر اکسایا ہے یا کسی نے حوصلہ افزائی کی ہے، ان ساروں کے لیے کمیشن بننا بڑا ضروری ہے۔ اور فوجی عدالتوں میں اس کے مقدمے چلیں گے۔ اور گزشتہ روز قومی سلامتی کونسل کا کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں وزیر اعظم کی صدارت میں، جس میں آرمی چیف اور ساری فورسز کے سربراہ شامل تھے۔ اس میں کہا گیا ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داروں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا۔ سلامتی کمیٹی نے توثیق کی اس کی۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں اور شر پسندوں پر زیرو ٹالرنس۔ 9 مئی کو قومی سطح پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ سیاسی اختلافات مذاکرات کے ذریعے ختم کریں، اور یہ سارا گزشتہ روز ہوا۔ اب تحریک انصاف 80% جیسا کہا ہے اندر ہے، یا روپوش ہے یا اندر ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، فوجی عدالتوں میں مقدمے چلیں گے۔ فوجی عدالتوں کا بتاتا چلوں کہ یہ 4 مہینوں میں سپیڈی ٹرائل ہوگا، فوجی عدالتیں ہوں گی، اس میں سول وکیل دیا جائے گا ملزم کو، وہ اس میں چونکہ مقدمہ ہوتا ہے ایک عدالت کے پاس تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فوجی عدالتوں میں جب اس کا سزا 3 مہینے 3.5 مہینے تک جب یہ مقدمے کی سزا ہوگی تو اپیل دوبارہ کی جا سکے گی اس عدالت میں۔ وہ اپیل اگر مسترد ہوگی تو آرمی چیف سے اپیل کی جا سکے گی، وہ اپیل اگر مسترد ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس کی اپیل ہو سکے گی۔ تو یہ خصوصی عدالتوں میں مقدمے چلنے چاہیے، اور اس کے پیچھے کوئی اگر ہے تو اس کے لیے ایک کمیشن بننا چاہیے، جو اس کمیشن اس پر کرے، تحقیقات کرے۔ لیکن دوسری طرف جو کریک ڈاؤن ہے تحریک انصاف کے خلاف، یا جو وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے پی ڈی ایم جس خوبصورتی سے وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ بھی افسوسناک ہے۔ اب عثمان ڈار کے گھر میں گھس کر اگر اتنی توڑ پھوڑ کی جائے کہ ایسا لگے کہ جیسا یہ کوئی بم پھٹا ہے ادھر، اور عثمان ڈار کی والدہ سے بدتمیزی ہو، شہریار افریدی کی بیگم اریسٹ ہو جائے، اور اس کے علاوہ شیخ رشید کی والدہ کا جو مرحومہ والدہ کا جو گھر ہے اس کے دروازوں کو کلاڑوں سے توڑ کر اس کی توڑ پھوڑ کی جائے۔ اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو، خواتین کو ڈنڈے پڑیں، خواتین کو اٹھایا جائے،
اور خواتین کو ہراس کیا جائے، ان سے بدتمیزیاں کی جائیں، یہ بھی قابل افسوس ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے خلاف کوئی جس نے جرم کیا ہے یا جس پر شبہ ہے یا جس پر الزام ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے، اسے ضرور ٹرائل فیس کرنا چاہیے۔ لیکن گھر، چادر، چار دیواری، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ سب کی سانجھی ہیں، اور اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، نفرت بڑھے گی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو مریم نواز شریف صاحب کو مبارک ہو کہ لیول پلینگ فیلڈ کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان کی نائلی اور گرفتاری کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے، اور نواز شریف صاحب کی سزائے ختم اور اہل ہونے کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے تھے یہ پی ڈی ایم والے، وہی ان کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پر رحم کرے، سلامت رکھے میرے ملک کو۔ اور آخر پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف، جو فواد چودھری صاحب نے کل عدالت میں کہا ہے کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں شرمناک ہیں، اور ہم فوج ہیں اور فوج ہم ہیں، فوج پاکستان ہے اور پاکستان فوج ہے، اور ہمیں ساروں جس نے بھی کوئی برا کیا ہے، جس نے بھی پرتشدد احتجاج کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہی بطور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جس دن یہ واقعات ہوئے تھے، اس دن پاکستان تحریک انصاف اعلامیہ جاری کر دیتی کہ یہ جو ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، ہم جلاؤ گھراؤ پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا یہ کام کیا جائے، تو آج بہت صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی، اور عمران خان صاحب کو بھی مذمت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے سیاسی اختلاف، ان کا سیاسی بیانیہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان میں یہ نہیں چل سکتا کہ کسی کوئی جج اگر لوور جوڈیشری کا فیصلہ خلاف کر دے تو آپ جج کو تھپڑ مارے، گالیاں دیں، اس کو عدالت میں بند کر کے تالے مار دیں، اور اس کے ملزموں کو یا مجرموں کو کوئی سزا ہی نہ ملے۔ یہ ہو چکا ہے، کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ وکیل احتجاج کریں تو چیف جسٹس کا چیمبر تک توڑ دیں اور انہیں بھی کوئی سزا نہ ملے۔ ڈاکٹر ہڑتال کریں، ہسپتالوں کو تالے لگا دیں، مریض آئی سی یو میں مر جائیں، انہیں بھی کوئی سزا نہ ملے۔ اور کوئی مذہبی جماعت یا مذہبی گروہ آ کر احتجاج کرے، توہین رسالت کہیں ہوئی ہو کسی اور ملک میں، ہم نبی پہ ہماری جانیں قربان، لیکن کسی اور ملک میں ہوئی، آپ اپنا گھر جلا دیں اور تباہی بربادی پھیر دیں، اور کسی کو کوئی سزا ہی نہ ہوئی۔ اور 8-9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اگر اس روٹین کے اس میں چلتا، یہ جو ہمارے عدالتی سسٹم ہے، کسی کو کوئی سزا نہ، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ملک ہمارا ہے، آپ احتجاج کریں، حق ہے آپ کا، آپ پرامن احتجاج کریں، آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں، آپ باہر نکلیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر اپنے گھر کو خود ہی آگ لگانا یہ تو نہیں ٹھیک۔ تو یہ اگر پاکستان تحریک انصاف 2-4 روز پہلے کہہ دیتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ابھی بھی اب تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں لگ ایسے ہی رہا ہے کہ معاملات ہر طرف سے پوائنٹ آف نو ریٹرنز پر پہنچ چکے ہیں، بدترین ڈیڈ لاک ہے، بند گلی میں ہم سب ہیں۔ اللہ میرے ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔